لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتغدره فيها تبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا نبينا شفيعنا نبي قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأعمال بالنيات. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. خداوند تعالی ارشاد فرما رہا ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور قرآن میں ایک جگہ پر کہہ رہا ہے اقرا پڑھو. یعنی جب عمل کے لیے سوچو گے، نیتوں کے لیے سوچو گے، تو پھر علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو گے. اس پورے اشرے میں جو ہمارا موضوع رہا ہے وہ رہا ہے اقرا پڑھو، علم حاصل کرو. کس کا علم؟ دنیاوی علم کی بات خداوند تعالیٰ نہیں کر رہا. خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے دین کا علم سیکھو. کہا کیوں دین کا علم سیکھنا ہے؟ کہا اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، اللہ سے محبت ہو جائے گی، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے محبت ہو جائے گی. اور نہ صرف محبت بلکہ اللہ نے جو اپنے نمائندے پیدا کیے ہیں، اپنے امام اس دنیا میں بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، ان لوگوں سے بھی آپ کو محبت و مودت ہو جائے گی. کہا اس محبت اور مودت کے ساتھ دنیا میں رہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جب بھی رہو گے، جس بھی امام کی دور میں رہو گے، وہ امام تمہاری نصرت اور مدد کے لیے آئیں گے. آج جمعے کا دن ہے. ہر حدیث اور ہر مجتہد اور ہر عالم یہ کہتا ہے کہ یہ دن امام زمانہ سے منسوب ہے. آج ہم امام زمانہ کے دور میں رہ رہے ہیں. یہ امام زمانہ ہم عورتوں سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم عورتیں امام زمانہ کے لیے کیا کریں، کیسے ہم اپنے وقت کے امام کی پسندیدہ عورتیں بن جائیں. تو ہمارے امام زمانہ آخر الزمان مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہمارے وقت کے امام فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کو سورہ بروج کی تلاوت کیا کرو. کہا سورہ بروج کی تلاوت کرو تاکہ پروردگار عالم جتنے سال تم دنیا میں زندہ رہو گے، اتنے سال جتنے جمعے آئیں گے، یعنی جمعے کا دن آئے گا آپ کی زندگی میں، جتنے جمعے آئیں پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک، پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو ایک بار سورہ بروج پڑھ لیتا ہے، میں اس کی زندگی میں جتنے جمعے آتے ہیں، اس جمعے میں جتنے لوگ امام زمانہ کو اعمال پیش کرتے ہیں ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، ان کا ثواب میں سورہ بروج پڑھنے والے کو عنایت کر دیتا ہوں. اور پھر میرا رب فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی سورہ بروج کو پڑھتا ہے تو اس شخص کے لیے میں ایک فرشتے کو خلق کر دیتا ہوں. وہ فرشتہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے کہ جہاں جہاں
जिस جگہ پر کوئی دوسرا شخص آپ کے لیے بدگوئی کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، آپ کے لیے کچھ برا بولتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کی زبان کو بند کر دیتا ہے۔ ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو برا بولتا ہی ہوگا، فطرت ہے انسان کی، چاہے اچھے الفاظ میں یا برے الفاظ میں، لیکن بول دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اس برائی سے بچنے کے لیے، ہمیں اپنے اس دشمن سے بچنے کے لیے ہر جمعے کو ایک مرتبہ سورہ بروج کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جب آپ یہ تلاوت کریں گے تو دو فائدے ہوں گے، ایک کہ آپ کے دشمن کی زبان بند ہو جائے گی، اور دوسرا کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے، آخری لمحے تک پروردگار عالم آپ کو آنے والے ہر جمعے کی فضیلت اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جائے۔ کیوں کہا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور جو لوگ سمجھ جاتے ہیں پھر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ پروردگار بار بار کہہ رہا ہے اقرا۔ اقرا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھو، پڑھنے کے بعد اس کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرو، تاکہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب تمہارے نامہ اعمال میں آنی شروع ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم اپنے رسول سے ارشاد فرماتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ جو کوئی بھی سورہ بروج کی تلاوت کرے گا میں اس کی زندگی سے غم کو دور کر دوں گا۔ آج ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں دل کے گوشے میں کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑا غم موجود ہے، ہر کوئی پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی روزی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میرے اس سورہ کی تلاوت کرو، میں تمہارے دلوں سے غم کو دور کر دوں گا۔ اور کہا جب غم دور ہو جائیں گے تو پھر تمہاری قدر و منزلت میں اضافہ کر دوں گا۔ جو لوگ یہ سورہ پڑھتے ہیں، اس سورہ کی خاص بات یہ ہے کہ جب اسے پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک ہمارے عالم نے ایک طریقہ کار بتایا تھا، کہا کہ سورہ بروج کو پڑھیں اور پڑھتے وقت چنبیلی کا آئل، گلاب کا پانی اور مشک، یہ مجھے ابھی ابھی یاد آیا سورہ بروج کی فضیلت میں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو ضرور اپنائیے۔ ایک مشک کا ٹکڑا، تھوڑا سا روز واٹر، اور ساتھ میں چنبیلی کا تیل، اوریجنل جیسمین آئل، یہ تینوں ایک مقدار میں رکھیں اپنے پاس اور سورہ بروج کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد تلاوت کے بعد یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ملا دیں، اور تلاوت کے بعد اسے پھونک دیں ان چیزوں کے اوپر۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں آپ اس کو ایک ٹیپا اپنی اس جگہ پر لگا لیجیے، اس میں بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے، میں خود بھی لگاتی ہوں، جب میں باہر نکلتی ہوں تو اسے میں لگاتی ہوں۔ اس کے لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے جائیں گے، کسی سے اپنی بات کرنے جائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کرنے کے لیے جائیں گے، تو آپ جب اس سے بات کر رہے ہوں گے تو وہ شخص نہ صرف آپ کا احترام کرے گا بلکہ آپ کی بات کو سکون سے سن کر آپ کے حق میں فیصلہ بھی دے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ ہمارے عالم کہتے ہیں کہ جب ہم بڑے بڑے فتووں کے لیے جایا کرتے تھے، بڑے بڑے عالم ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے، تو وہ یہ تیل، یہ آئل لگا کر جاتے تھے، ایک ٹیپا چھوٹا سا۔ آپ جب یہاں لگا لیں گے اور اس کے بعد جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ معجزتاً آپ کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگوں میں آپ معتبر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ کے لیے برا بولتا ہے، سوچتا ہے، تو وہ خود آپ کا دوست بن جائے۔ اسی لیے تو قرآن میں کہہ رہا ہے بار بار اللہ، پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو۔ اور یہ کون سکھائے گا ہمیں؟ جو ہمارے عالم ہیں،
جو ہمارے استاد ہیں، جو دین کو جانتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے ایک جاہل کی صحبت میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تنہائی اختیار کرو، ورنہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو تاکہ روز روز تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے. بل محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دو فضیلتیں اور ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ اس سورے کے پڑھنے سے دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کا خاص طریقہ کار یہ ہے کہ صبح کی فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے، ہمیں پتا ہوتا ہے آج کل 5:20 پہ روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس 5:20 سے تھوڑا پہلے یعنی 5 بجے آپ اس سورے کی تلاوت کریں، اور دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو یا آخرت کی کوئی حاجت ہو، تو اگر آپ اس حاجت کو مانگیں گے تو پروردگار عالم اس سورے کی برکت سے آپ کی مرادوں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. پر شرط اول و آخر درود ضرور پڑھا کریں، صلوات ضرور پڑھا کریں. قبولیت دعا کی شرط ہے کہ کوئی بھی دعا مانگے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اہل بیت کا نام لے کر مانگے اور اول و آخر صلوات ضرور پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. اور اس کے بعد اس کی جو آخری فضیلت علماء بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دل میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا جو ٹاپک ہے کہ اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرنا، اپنے دل کو ایمان سے بھر لینا، حضور قلب، خشوع قلب، یعنی دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پہچان کر اس کی عبادت کو کرنا. تو تمام کے تمام علماء، لکھنے والے مجتہدین کہتے ہیں کہ سورہ بروج بظاہر تو ایک چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں اپنے ہر جمعے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک جمعے مہینے میں کم سے کم ہم اس سورے کی تلاوت کریں تاکہ اس سورے کی فضیلت کو حاصل کر سکیں. اب 8ویں امام کا دور ہے. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام رضا فرماتے ہیں کہ میرا ایک قاصد ایک دوسرے شہر بغداد کی طرف گیا اور وہاں جا کر اس نے کچھ ہدیہ جمع کرنا شروع کیا. جس طرح یہاں پر بھی کچھ لوگ کبھی کبھی ایران سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مدرسہ ہے، آپ ہماری ہیلپ کریں، وہاں پر ہمارے بچوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے امام کا جو آدمی تھا وہ گیا بغداد اور اس نے جا کر کہا کہ ہمیں ایران میں مدرسہ کے لیے اور امام کے جو زائرین ہیں ان کے لیے کچھ امداد کی ضرورت ہے، آپ خوشی سے جو دینا چاہیں. لوگ آئے، 8ویں امام کا نام سن کر بہت لوگ آئے اور بہت دل کھول کر انہوں نے امام رضا کے لیے ہدیہ جمع کیا. اب وہاں پر ایک عورت موجود تھی، غریب تھی، وہ بھی لائن میں لگی ہوئی تھی. اس نے کہا میں بھی اپنے امام کے لیے کچھ ہدیہ دوں گی. سب لوگ آئے اور اپنے بڑے بڑے تحفے دے کر گئے. وہ جو ہدیہ وصول کر رہا تھا، جو بڑے بڑے تحفے لے کر آیا تھا، ان کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس نے ویلکم کیا، اسے بلایا، اس کا تھینک یو کیا، اس کا شکریہ کیا اور پھر سب کو بھیجتا گیا. یہ عورت شرما رہی تھی کہ میں کیسے اپنا چھوٹا سا تحفہ امام کے لیے بھیجوں. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی باری آ گئی، اس کا وارہ آ گیا. وہ کھڑی تھی، اس نے اپنے کھیسے میں سے 2 سکے نکالے اور نکال کر اس آدمی سے کہا کہ میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، پر یہ 2 سکے ہیں، ان سکوں سے کچھ روٹیاں خرید کر امام کو میری طرف سے دے دے. اس آدمی نے ان سکوں کو بڑی حقارت سے دیکھا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا سا گفٹ ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ اس گفٹ کو اگنور کر دیتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ دینے والے کی نیت کیا تھی، اس نے ہمیں کتنی محبت سے دیا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ تحفہ جو وصول کرتا ہے نا وہ بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ تحفہ کسی کسی کو ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا ہے. تو اگر کوئی شخص آپ کو کوئی تحفہ دے تو اسے کھلے دل سے قبول کیا کرے. اور امام زمانہ کے ظہور کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے
کہ آخری زمانے کے لوگ تحفے وصول کریں گے اور پھر اس کی قیمت کا اندازہ کرنے لگیں گے کہ ہمیں کتنی قیمت کا تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو وہ یہ اٹھا کر پلٹ کر الٹ کر دیکھتا ہے کہ کہاں سے لیا ہے، کتنے کا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھلے اس کی ویلیو ایک اریالی سے بھی کم کی کیوں نہ ہو، دینے والے نے سوچا تو صحیح، اس کی نیت تو صاف تھی۔ ہر چیز پیسے سے نہ تولی جائے۔ امام زمانہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے کے لوگ محبتوں کو بھی پیسے سے توڑنا شروع کر دیں۔ آٹھویں امام کے زمانے میں وہ عورت نے جب 2 سکے دیے تو وہ عورت دیکھ رہی تھی کہ اس نائب نے جو وہاں پر آیا ہوا تھا امام کی طرف سے، اس نے اسے اگنور کر دی اور ایک الگ سے ڈبے میں وہ سکے ڈال دی۔ اب وہ سارے تحائف جمع کر کے ایران پہنچتا ہے اور امام بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا لے کے آنے والا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امام تڑپ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کتنے تحفے اور کتنا ہدیہ آیا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص آیا اس نے خوشی سے کہا کہ امام مجھے بہت سارا پیسہ، بہت سارا مال و دولت، بہت سارا راشن اور بہت سارے ہیرو جواہرات ملے ہیں گفٹ میں آپ کے لیے۔ امام نے اس سے سوال کیا وہ 2 سکے کہاں ہیں جو اس عورت نے میرے لیے دیے تھے؟ اس نے کہا ہاں ایک عورت آئی تھی، اس نے وہ 2 سکے دیے تھے، کہا جاؤ ان سکوں سے میرے لیے روٹی لے کر آؤ۔ کہا امام آپ ان سکوں سے روٹی منگوائے؟ کہا ہاں میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور ان سکوں کی روٹی کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ اس عورت نے بہت خلوص سے مجھے وہ تحفہ بھیجا۔ اپنے دل میں یہ کبھی بھی خیال مت کیجیے کہ ہم امام کو کیا دے رہے ہیں، کتنے کا دے رہے ہیں۔ بس امام کو خلوص سے ایک سلوات کا ہدیہ بھی بھیجیں گے نا تو امام اس کے بڑے بڑے ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھوا دیں گے۔ کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال مت کیجیے کہ ہمارا بھیجا ہوا تحفہ چھوٹا ہے، بالکل معمولی سا ہے۔ لوگ بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں۔ رسول خدا کے زمانے میں اور بنی اسرائیل کے زمانے میں اور ان سے پہلے جتنے زمانے میں لوگ ہیں بڑے بڑے عابد گزرے ہیں، کہتے تھے 100 سال کی عبادت کی، لیکن جب ہدیے کے طور پر اپنے اللہ کو کوئی گفٹ بھیجتے تھے تو خدا رد کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے تیری عبادت کی یہ گفٹ نہیں چاہیے، مجھے یہ کدو نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ اس میں خلوص نہیں ہوتا تھا۔ ہر عبادت کو وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا کہ مجھے اس کے عوض میں جنت مل جائے، مجھے اس کے عوض میں یہ مل جائے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو عبادت میں کر رہا ہوں وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو کوئی بھی عبادت کرے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، کہے رب اگر تجھے یہ قبول ہے تو تو جو بہتر سمجھے وہ ثواب میرے لیے تو بھیج دینا۔ ہم خود ڈکٹیٹ کرتے ہیں، خود کہتے ہیں یا اللہ یہ میں نے سورہ ملک پڑھی ہے، میرے قبر میں عذاب نہیں ڈالا۔ خدا کو نہیں معلوم کہ آپ نے سورہ ملک کیوں پڑھی تھی؟ آپ اس کو ایسے دعا مانگو، خدا کو کیا پسند ہے وہ آپ کو پھر بھی نہیں دے گا عذاب، لیکن آپ نے کہنا کیسے ہے؟ ایک احترام ہوتا ہے۔ ہمیں سکھاتا ہے خدا کہ جب سورہ ملک پڑھتے ہو یا کوئی بھی سورہ پڑھتے ہو تو جب اس کا ثواب چاہیے تو کہو اے میرے پروردگار میں نے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرا حکم تھا اس لیے یہ عمل بجا لایا ہوں، اگر تو بہتر سمجھے تو مجھے اس کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ اب جب خدا کے آگے آپ یہ بات ڈال دیں گے تو وہ تو رحمت للعالمین ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو اللہ عنایت فرمائے گا، آپ کو اس کا اجر و ثواب پہنچائے گا۔ تو اپنی عبادتوں کو خالص کیجیے تاکہ امام زمانہ کے ظہور میں ایک جو عورتوں کا کردار ہے وہ آپ ادا کر سکیں۔ آج کا دن مولا عباس کے لیے منسوب ہے۔ آج کہتے ہیں کہ مولا عباس کے مسائل پڑھے جاتے ہیں اور لوگ بڑا گریہ کرتے ہیں۔ مولا عباس ابو الفضل العباس باب الحوائج ہیں۔
آج یہاں پر بیٹھ کر دعائیں مانگیے، دل کی ساری مرادیں مانگیے، پروردگار ضرور ان کو قبول کرے گا، کیونکہ باب الحوائج کا آج مصائب سن کر بی بی فاطمہ کو پرسہ دیں گے، امام زمانہ کو پرسہ دیں گے۔ پتا ہے نا کہ باب الحوائج سب کے پاس میسر نہیں ہے، سب کو یہ لقب نہیں ملا ہے، 4 ہستیوں کو ملا ہے، ان 4 میں سے ایک مولا عباس ہے، علم میں دنیا کے سب سے اونچے درجے پر ہے، بہت علم یافتہ ہے، حسین سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مولا عباس صرف بہادر اور دلیر نہیں تھے، ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ مولا عباس کا ذکر ہو اور بی بی ام البنین کا ذکر نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے کہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وسیلہ بی بی ام البنین دیکھ کر میں وہ چیزیں حاصل کر لیتی۔ آپ کو بھی کوئی حاجت ہو تو مولا عباس کی ماں کا وسیلہ دیں، مولا عباس کو توسل دیں، آپ کو حاجتیں پوری طرح مل جائیں۔ ایک مرتبہ جب ہم شام کے قافلے میں گئے تھے اور شام میں ہم نے زیارت کی، تو ہماری زیارت کے اس قافلے میں ایک شخص کا پاسپورٹ گم ہو گیا، 4 لوگوں کے، اور 4 لوگوں کے وہ پاسپورٹ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے۔ ہمارا جو امیر تھا وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اب یہاں سے اسے لے کر کیسے جائیں گے، اور ان 4 کی وجہ سے ہم بھی وہاں رک جاتے، کیونکہ پورا قافلہ نہیں ہوتا تو وہ آگے نہیں بڑھتا۔ وہ جو ہمارے قافلے کا امیر تھا اس نے فوراً منت مانگی۔ منت ماننے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ اس نے منت مانی ہے، دوسری صبح اس نے کہا کہ آج مولا عباس کی میں نے نیاز کی ہے، اور بہت اچھے کھانے بنائے، اور بہت ہی اچھی طرح سے اس نے ہمیں وہ سب کچھ دیا۔ ہم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہاری کوئی منت تھی؟ تو اگر منت تھی تو تم کربلا میں جا کر پورے کرتے۔ تو اس نے کہا نہیں، جب ان 4 شخص کے پاسپورٹ گم ہو گئے تھے اور کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، میں پریشان ہو گیا تھا، میں نے ایمبیسی میں بھی فون کر دیا، پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ مولا عباس کا واسطہ دے کر ایک منت مانگ لیتا، اور کہتا ہوں کہ آپ کو بی بی ام البنین کا واسطہ یہ 4 پاسپورٹ مجھے مل جائیں۔ کہا ایک فون آیا ہمارے ہوٹل میں، اور اس عربی آدمی نے کہا کہ پاکستانی 4 پاسپورٹ ہمیں ملے ہیں، میں فلانی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں، آپ آ کر وہ پاسپورٹ ہم سے لے جائیں۔ کہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی جگہ سے بتا رہا تھا جہاں میں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ مولا عباس کے نام اور بی بی ام البنین کے نام کا معجزہ ہے۔ اگر ان کے معجزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو خلوص سے دل سے ان سے محبت کریں، آپ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ مولا عباس کربلا میں ہیں، کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں، آج ان کے مصائب سنتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، فاطمہ الزہرا کو پرسہ پیش کرتے ہیں مولا عباس کا۔ مولا عباس حسین کے پاس خیمے میں جاتے ہیں، شب عاشور بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا صبح ہوتے ہی آپ مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے گا۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ صبح میرے پاس آنا۔ ایک مرتبہ حسین کے پاس عباس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میرے آقا، میرے مولا، مجھے جنگ کی اجازت چاہیے۔ جانتے ہیں حسین کیا کہتے ہیں کہ اے عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، ابھی تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ مولا عباس باہر آ جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں، واپس حسین یہی جواب دیتے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے عصر کا وقت آ جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ عباس تڑپ رہے ہیں، خیموں کے باہر کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی ہے، اور آواز میں ایک ہی نعرہ ہے، العطش العطش۔ عباس سے رہا نہیں جاتا ہے، عباس سے بالکل نہیں رہا جاتا ہے۔ خیمے کے باہر کھڑے ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے حسین کے پاس جا کر اپنے لیے جنگ کی اجازت مانگے، کہ ایک مرتبہ معصوم سکینہ کے مشکیزے کی آواز آتی ہے۔ اب تو مولا سے بالکل نہیں رہا جاتا،
पर्दा उठाकर देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची 3.5 बरस की बच्ची एक मशकीजे को हाथ में लिए हुए है और मशकीजे को उल्टा करके झाड़ झाड़ कर उसमें से कोशिश कर रही है कि पानी की एक बूंद मिल जाए। अपने लिए नहीं, अली असगर के लिए। खेमे से अली असगर के रोने की आवाज आ रही है। अली असगर ने 3 दिन से माँ का दूध भी नहीं पिया है। पता है क्यों नहीं पिया है? क्योंकि माँ को पानी नहीं मिला ना तो दूध नहीं आया। मेरा असगर प्यासा है। सकीना बैन कर रही है। चाचा जान को देखकर कहा, चाचा कुछ पानी की समील करे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हाथ में कूसे लिए हुए हैं, प्यास से अतश कह रहे हैं। अब अब्बास से बर्दाश्त ना हुआ। अब्बास ने कहा, सकीना मशकीजे को हाथ में लो, हुसैन के पास चलते हैं, मेरे आका मेरे मौला के पास चलते हैं। एक मर्दा सकीना का हाथ पकड़कर खैमे हुसैन में आए, पर्दे को उठाया, कहा अस्सलाम अलैका या इमाम हुसैन। हुसैन ने कहा वालेकुम अस्सलाम या अब्बास। कहा क्या हाजत लाए हो? कहा सकीना आपसे कुछ कहना चाहती है। सकीना ने कहा बाबा प्यास बहुत परेशान करती है, भैया असगर बहुत प्यासा है। चाचा जान को कहे ये पानी की सबील करे। जानते हैं हुसैन बचपन से बहुत प्यासे हुआ करते थे। फातिमा सहरा कहती है मेरा लाल बचपन में प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरे ये कैसा दिन आया कि 3 दिन हो गए हैं। मेरा अब्बास, मेरा हुसैन, अली असगर, अली अकबर सब प्यासे हैं। अजरकु मिनल्लाह। हुसैन ने कहा सकीना ऐसी सिफारिश लाई हो कि अब अब्बास को नहीं रोक सकता। अब्बास मेरे लश्कर का आलमदार है। अरे अब्बास ने तड़प कर कहा मौला अब लश्कर कहाँ रहा? मेरे गोदों के बालों के लाशें आ गए, अली अकबर चले गए, औना मोहम्मद का लाशा आया, कासिम का लाशा भी मैंने देखा। अरे लश्कर कहाँ है? कहा अब्बास मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। अब्बास को बुलाया, गले लगाया, बोसा दिया, कहा मैंने तुम्हें इजाजत दे दी है, जाओ पानी की सबील करो। मौला अब्बास ने मशकीजा अपने कंधों पर रखा, घोड़े पर सवार हुए कि एकदम हुसैन खेमे से बाहर आए और आकर कहा अब्बास जरा ठहरो, मेरी एक वसीयत है, मेरी एक उम्मीद है, इसे पूरा कर दो। कहा मौला हुक्म करे। कहा जाने से पहले एक बार मेरी लाडली ज़ैनब से मिल लो। अजरकु मिनल्लाह। अब्बास ज़ैनब उम्मे कुलसूम के खेमे के बाहर आते हैं, अंदर नहीं जाते। जानते थे कि अंदर गया तो ज़ैनब विदा ना कर सकेंगी। बाहर से आवाज लगाई, ऐ मेरी शहजादियों, ऐ मेरी सैयदजादियों, अलविदा अलविदा। ज़ैनब ने एक लम्हे के लिए अब्बास को आवाज दी, कहा ऐ अब्बास अभी मत जाना। ज़ैनब बुला रही है। घोड़े से उतरते हैं, ज़ैनब के पास खेमे में जाते हैं, सारी बीवियां खड़ी है, देख रही है। ज़ैनब ने अपनी चादर को उठाया, कहा अब्बास मैं एक मर्तबा कूफे आई थी, तो बाबा ने कहा क्या शहजादी बनकर आई हो। एक वक्त आएगा कि यही कूफा होगा, मगर आप शहजादी नहीं होगी, कैदी बनकर आएंगी। हाथ में रस्सियां होगी, पैरों में बेड़ियां होगी और सर पर चादर भी नहीं
مگر یقین تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا، کیونکہ بابا نے کہا تھا آج محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دن ابھی اور اسی وقت آنے والا ہے۔ عباس میں تمہیں بہت یاد کروں گی، میں بہت گریہ کروں گی، مگر حسین کا حکم ہے جاؤ، اجازت دی۔ بی بی نے عباس کو اجازت دے دی۔ ایک مرتبہ عباس چلے گئے، بی بی نے تمام بیٹیوں کو جمع کر کے کہا بیبیوں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سب بیبیاں آئی، بی بی نے کوئی بیان نہیں کیا، کوئی مسائل بیان نہیں کیے، بس اتنا کہا کہ جب مدینے سے چلی تھی نا تو تم لوگوں کی چادروں کی ضمانت لی تھی، میں اپنی وہ ضمانت اٹھاتی ہوں، میں اب کسی کی چادر کی ضمانت نہیں لوں گی۔ بیویوں نے کہا کیوں بیوی، کیوں ضمانت نہیں لیتی؟ کہا میرا عباس مقتل میں چلا گیا۔ اجرکم من اللہ، ایک مرتبہ عباس مقتل میں گئے، 13,000 تیر اور نیزے عباس کو فرات پر جانے سے نہ روک سکے۔ فرات پر پہنچے، پانی بھی تھا، مشکی سا بھی تھا، پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا، چہرہ سکینہ کا نظر آیا، پانی کو اٹھا کر پھینک دیا، اپنے گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے، 3 دن سے پیاسا ہے۔ گھوڑے نے اپنا منہ مار لیا۔ میں کہوں گی مولا آپ کے گھوڑے کو سلام، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی وفاداریوں کو سلام۔ ایک مرتبہ مشکیزہ پڑا، گھوڑے پر سوار ہوئے، لعین نے پیچھے سے حملہ کیا، ایک گرز مارا، مولا سنبھل نہ سکے، عباس سنبھل نہ سکے، ایک نیزہ آیا، دایاں بازو کٹ گیا، فوراً مشکیزے کو بائیں بازو پر لیا، ارے بایوں بھی کاٹ دیا، پھر مشکیزے کو تنگوں سے پکڑا، علم تو نیچے گر گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک تیر آیا، اجرکم من اللہ، ایک تیر آیا، مشکیزے پر لگا، پانی گرنا شروع ہو گیا۔ مولا نے آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو کہا اے میرے رب کائنات، ایک حاجت ہے، اگر یہ مشکیزہ خیمے تک نہ پہنچا، میرا لاشا بھی نہ پہنچے۔ اللہ نے ندا دی اے میرے عباس، تیری اس نیت کی وجہ سے تجھے باب الحوائج کہتے ہیں، تیرا لاشا خیمے تک نہیں پہنچے گا۔ چھوٹی سی سکینہ دیکھ رہی تھی کہ کبھی علم آتا ہے، کبھی جھک جاتا ہے۔ جب علم آ رہا تھا نا تو سکینہ نے سارے بچوں کو بلایا، ہاتھ میں کوزے دیے، کہا دیکھو میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا علم جھکنے لگا، جھکتا گیا، گر گیا، بیوی نے کوزے ہاتھ سے پھینک دیے، بچوں سے کہا کوزے پھینک دو، ہاتھوں کو بلند کرو، میں دعا کہوں گی تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ عباس نے آواز لگائی مولا مدد کو آئیے۔ حسین مدد کے لیے گئے۔ ایک ذاکر نے ایک مجلس پڑھی، ایک بہت بڑے آقا کے گھر پر مجلس پڑھی۔ اس مجلس میں ذاکر نے مولا عباس کی آنکھ میں تیر لگنے کے مسائل بیان کیے۔ اس آقا سے برداشت نہ ہوا، مسائل ختم ہوئے تو کہا اے ذاکر آئندہ عباس
مسائل پڑھنے سے منع کر دیا تھا، دل نہیں مان رہا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں تیر لگا تھا، یہ کہہ کر واپس آیا، اس رات سو گیا، کیا دیکھتا ہے مولا عباس زیارت کے لیے آئے ہیں اور کہا ہے اے آقا تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے میرے ذاکر کو کیوں منع کر دیا کہ میرے مصائب نہ پڑھے؟ کہا آقا پتا نہیں تھا کہ آپ کو تیر لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ کہا میں بتاؤں، میری بائیں آنکھ میں تیر لگا تھا، میرے دونوں بازو نہیں تھے، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے اپنے سر کو اس طرح سے ہلایا، تیر نہیں نکلا، پھر میں گھوڑے سے گرا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، تیر کو گھٹنوں میں پھنسایا اور گھٹنے سے کھینچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین